بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بیماری طویل ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے آپ شفا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں. اور علاج بھی سنت ہے، علاج بھی آپ کریں، صدقہ بھی دیں، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ بھی دیں تو، اور نفسیات کو مضبوط رکھیں. ول پاور اور نفسیات کی کمزور کی وجہ سے بیماری بہت تیز حملہ کرتی ہے اور بیماری تیز ہوتی ہے، یاد رکھو. تو اس کا آپ اہتمام فرمائیں کہ اللہ کی ذات پر یقین کریں لیکن ڈرو مت. ڈرنا نہیں ہے. ما انزل اللہ دان الا وانزل له شفاء. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے اس نے، اللہ رب العزت نے شفا نہیں اتاری ہو یا دوائی نہیں اتاری ہو. تو بہرحال آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں انشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من اذهب اللہ کریمتیہ ابدل اللہ بہما الجنت. جس کے اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں لے لے، نظر لے لے، اس کے بدلے اللہ اس کو جنت دے گا. تو بیماری کو آپ عیب بھی نہ سمجھیں اور آپ پریشان بھی نہ ہوں. اور یہ دنیا کی زندگی کم ہے، قبر اور آخرت وہ طویل زندگی ہے، تو اس میں بڑی راحت ملتی ہے. دیکھو ایسے مسلمان وہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر تکلیف آئی اور اس کو راحت نہیں ملی. اس جیب میں چابی ہے، آپ نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالی، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تسمہ ٹوٹ گیا جوتے کا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو آپ حضرات پریشان نہ ہوں، اللہ سے پر امید رہیں اور بار بار جو نا ڈاکٹر تبدیل نہ کریں. ایک ہی ڈاکٹر کو پکڑیں جو اس فن کا ماسٹر ہو، آپ کے علاج کا ماسٹر ہو. اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کو تب بات سمجھ میں آئے گی ڈاکٹر کو جب آپ بار بار اس کے پاس جائیں گے، لیکن بشرط یہ کہ وہ ڈاکٹر ہو اور قابل ہو اور اسی فن کا ہو، یہ شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.